ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک خصوصی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سال 2014 کے بعد سے بھارت کے مسلمان کی تصویر کے دو رخ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ بھی ہے اور وحشت اور دہشت میں بھی ہے۔ اس کو ہر طرف سے پکڑا گیا، موب لنچنگ کے نام پر مارا گیا، دھارمک نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو نا امیدی ملی، 3 طلاق کا مسئلہ آیا تو پارلیمنٹ سے عدلیہ تک نا امیدی ملی۔ وقف بورڈ کا مسئلہ آیا تو وہاں بھی ایسا محسوس ہونے لگا کہ اپنے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔ کہیں کوئی بدبخت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہیں کچھ بم اڑا دیتا ہے تو اس سے مدرسوں کی روحانیت پر حملہ کیا گیا۔ مختلف قسم کے بہانے بنا کر کے الگ الگ انداز میں اس کو گھیرنے کی کوششیں ہوئیں۔ اس کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے فسادی کہہ کر، اور ان کے لیڈران کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑایا جا رہا ہے فسادی کہہ کر، اور مختلف قسم کی سازشیں رچنے والوں کے ماسٹر مائنڈ کہہ کر۔ ہر دن یہی کہانی، اخباروں کی سرخیاں، کہیں کسی کو نچوڑا گیا، کہیں کسی کو مارا گیا، کہیں کسی کا برقع تانا گیا، کہیں کسی کا نقاب ڈھوچا گیا۔ کتنی خبریں ہیں، ہزاروں کی خبریں، ہزاروں کی سرخیاں، ہر دن نا امید ہوتا ہوا انسان، اور امید کی ایک نگاہ کہ کون کب کس وقت بولے گا، کون سی تنظیم کھڑی ہوگی، کون مسیحا بن کر کے آئے گا، کون ہمارا دکڑا سنائے گا۔ کوئی دکڑا سناتا، سیاست کا فائدہ اٹھاتا بھاگ جاتا، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا نکل جاتا۔ ووٹنگ کا مرحلہ آتا تو اتنا بولتا مسلمانوں کے حق میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سیٹ مل جاتی تو پھر اس کو اٹھا کر کے کونے میں دھکیل دیا جاتا۔ یہ مسلمانوں کی حقیقی کہانی ہے۔ اس درمیان میں وہ مسلمان جو مختلف بڑی بڑی تنظیموں پر اعتبار کیے ہوئے تھے، وہاں کے قائدین سے، وہاں کے لیڈران سے جب کوئی بھی امید بھری گفتگو نہیں ہو رہی تھی، کوئی بات سامنے نہیں آ رہی تھی، کوئی دھکا دینے والا، امیدوں کی چراغ روشن کرنے والا سامنے نہیں آ رہا تھا، تو مزید وہ نا امید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں کچھ دن پہلے ایک بیان مولانا ارشد مدنی صاحب کا سامنے آتا ہے، لوگوں کی امیدیں بن جاتی ہیں۔ اس میں وہ مختلف انداز میں یہاں کی حکومت کی ناانصافیوں کو اور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میڈیا میں آگ لگ جاتی ہے، گودی میڈیا پگلا جاتا ہے، اور ہندوتو تنظیموں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ یہ شخص یہ بات کیسے کہہ گیا۔ اور اس پر ابھی تک تبصرے اور ڈیبیٹ جاری تھے کہ پھر بھوپال کی سرزمین سے دوسرے جمعیت علماء کے صدر مولانا محمود مدنی کا ایک بیان وائرل ہو جاتا ہے۔ تب لوگوں کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی علماء کرام بڑی بڑی تنظیموں کی صدور ہمارے پیچھے کھڑے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی گورننگ باڈی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے متعدد اہم نکات پیش کیے، جن کا مرکزی موضوع ملک میں ہندو مسلم اتحاد، باہمی احترام، آئینی وفاداری اور مشکل حالات میں صبر و حکمت تھا۔ تاہم بدقسمتی سے گودی میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز نے ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا، اسے اشتعال انگیزی کا رنگ دینے کی کوشش کی، اسلام سے متعلق غلط تاثر عام کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہندوتو شدت پسندوں کی نفرت انگیز تقاریر پر یہی میڈیا مسلسل خاموشی دکھائی دیتا ہے۔ مسلمانوں کے قتل عام کی باتیں ہوتی ہیں، ایک بھگوائی نفرت انگیز شخص کھڑا ہوتا ہے، تہواروں کے موقع پر پتھر بازی ہوتی ہے خانقاہوں پر، مساجد پر، یہ گودی میڈیا کو وہ نظر نہیں آتا۔
مختلف قسم کے فیصلے پارلیمنٹ میں لیے جاتے ہیں جو صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں، غور سے دیکھا جائے تو انسانی حقوق پر وہ حملہ ہوتا ہے۔ نہ گودی میڈیا کو نظر آتا ہے، نہ ان لیڈران کو جو اپنے آپ کو سیکولر کی لائن میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موب لنچنگ ہو جاتی ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں، گودی میڈیا کو وہ نظر نہیں آتا۔ تہواروں کے نام پر مسلمانوں کے محلوں سے جبرن جاتے ہیں، فسادات مچاتے ہیں، مسلمانوں کے اثاثہ جات کو جلایا جاتا ہے، مسجدوں پر پتھراؤ ہوتا ہے۔ جواباً کچھ لوگ سرپھرے اگر آ جاتے ہیں تو اسی کا بہانہ بنا کر سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان پر یہ جیسے مختلف اور بہت ہی خطرناک دفعات جو ہے تھوپے جاتے ہیں، FIR درج کر لی جاتی ہے۔ میڈیا کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کے لیے مسلسل جلوس نکلتے ہیں، کتنے ہزاروں ویڈیوز ابھی بھی سوشل میڈیا میں پڑی ہوئی ہیں، گودی میڈیا کو نظر نہیں آتا۔ ہندوتوا تنظیموں کے گنڈے مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اماموں کو جے شری رام بولنے پر مجبور کرتے ہیں، نہ بولے جانے پر یا تو دھمکیاں دیتی ہیں کہ تم سے بلوایا جائے گا یا ان پر حملے کر دیے جاتے ہیں، لیکن گودی میڈیا کو یہ ظلم نظر نہیں آتا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کا نام لے کر کے باقاعدہ جو ہے قتل عام کی باتیں ہوتی ہیں دھارمک پجاریوں کی جانب سے، اس پر گودی میڈیا کو غصہ نہیں آتا۔ غصہ کس پر آتا ہے؟ غصہ آتا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان پر جو حقائق بیان کر رہے ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کے کبھی کبھی دیے جانے والے بیان پر جو ہمت کر کے، ہمت سے جٹ کر کے سامنے لانے کی کوششیں ہوتی۔ مولانا محمود مدنی نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان ملک کے وفادار شہری ہیں، انہیں چاہیے کہ بہتر تعلقات قائم کریں، دوسروں کے مذہب و ثقافت کا احترام کریں، اسلام کی اصل تعلیمات حکمت، محبت، خیرخواہی اور خدمت خلق کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے سورہ احقاف، سورہ احزاب، سورہ نحل اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور اچھے طرز عمل کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کا پیغام نفرت پر نہیں بلکہ محبت، عدل اور خیرخواہی پر مبنی ہے اور مسلمانوں کو آج بھی اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں دعوتی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج کی نہیں۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوے کو مثال بناتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے جنگ یا تصادم کے بجائے محبت، خدمت اور نرم گفتاری کے ذریعے لاکھوں دلوں کو روشن کیا اور دلوں پر حکمرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اسی دھرتی پر سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے جڑا ہوا ہے، اس لیے سرزمین مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی۔ ہندوستان ہمیشہ سے مشترکہ تہذیب اور روحانی ہم آہنگی کا مرکز رہا ہے۔ گودی میڈیا نے مولانا مدنی کی تقریر کے محض چند جملے اچھال کر یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ وہ جہاد کے نام پر اشتعال پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ واضح کیا کہ ہندوستان میں جہاد کے کسی عسکری یا غلط تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جہاد کا لفظ دراصل بھلائی، اصلاح اور انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ جہاد انفرادی یا انتقامی کارروائی نہیں، صرف ایک با اختیار اسلامی ریاست فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری و سیکولر ملک ہے، یہاں جہاد کے نام پر کسی قسم کی بات موضوع ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اور حکومت میں بیٹھے کئی لوگ لو جہاد، تھوک جہاد، لینڈ جہاد جیسے جملے استعمال کر کے اسلام کی مقدس اصطلاحات کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ مولانا مدنی کی تقریر کو میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا، وہیں دوسری طرف ملک میں ہندوتوا شدت پسند رہنما آئے دن مسلمانوں کے خلاف نفرت، گالی اور دھمکیوں پر مبنی بیانات دیتے ہیں، لیکن ایسے زہریلی ہیٹ اسپیچ پر نہ حکومت ایکشن لیتی ہے، نہ انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور نہ ہی گودی میڈیا اس پر آواز اٹھاتا ہے۔ اسی تناظر میں بی جے پی کے چند رہنماؤں نے مولانا مدنی کے خلاف انتہائی سخت، اشتعال انگیز اور بے بنیاد الزامات عائد کیے، لیکن میڈیا میں ان بیانات کو چیلنج کر دیں یا جانچنے کی بجائے انہیں بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
مولانا مدنی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں، مردہ قومیں آزمائشوں سے نہیں گزرتی، زندہ قومیں مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ انہوں نے والدین کو بچوں کی اچھی تربیت، اخلاق، کردار، تعلیم اور جذباتی نشوونما پر بھرپور توجہ دینے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بچے تعلیم کے ساتھ اخلاق اور دین کا نور حاصل کریں تو وہ خاندان، سماج اور ملک کی طاقت بنتے ہیں۔ مولانا مدنی کی پوری تقریر ہندو مسلم اتحاد، آئین کی پاسداری، نفرت کے جواب میں محبت، صبر اور حکمت کی تعلیم پر مبنی تھی، لیکن گودی میڈیا نے اسے متنازع بنانے کی کوشش کی، جبکہ اصل پیغام امن، بھائی چارے اور یکجہتی کا تھا۔ اس میں پیش کیے جانے والے مختلف قسم کی چیزیں نکال کر بار بار میڈیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح سے تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی، یہاں مسلمانوں پر ہونے والوں ظلم و ستم کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی، اور حکومت کو، یہاں کی عدلیہ کو، یہاں کی گودی میڈیا کو، سب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لیکن اپنی غلطیوں پر دیکھنے کے بجائے مولانا مدنی کا وہ بیان جو امید و یاس سے بھرا ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے اس وقت جو ہے پوری طرح احساسات و جذبات کے ریلے میں بہنے کے بجائے حکمت عملی کو اپنانے کی طرف پیغام دعوت دے رہا تھا، اس بیان کو کوئی اور لہجے میں پیش کر کے اس وقت پورے بھارت میں جمعیت علماء، مولانا محمود مدنی، مسلمانوں کے خلاف میڈیا اور ہندوتوا تنظیمیں اور وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑی اور بہت اپنے آپ کو ایک ثقافت سے جڑی ہوئی کہہ رہی ہیں، وہ اس وقت بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور اس جلتے ہوئے میں جو ہے آگ اور تیل کا کام بھی کیا جا رہا ہے کچھ بدنام میڈیا گھرانوں کی جانب سے، جس پر جو ہے اس وقت جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔